پارٹیاں ادارہ ہوتی ہیں ساری دنیا میں. ہم نے پارٹیوں کو بنا لیا کہ یہ عمران خان کی دکان ہے, یہ شریف خاندان کی دکان ہے, یہ زرداری خاندان کی دکان ہے, یہ مولانا فضل الرحمان کی دکان ہے, اینڈ سو آن. انفارچونیٹلی کہ ایک آدمی کے نام پر وہ دکان کھلی ہے, اور اب آخری وقت تک جب تک وہ آدمی ہے تب تک وہ دکان اس کے نام پر رہے گی. ساری دنیا میں پولیٹیکل پارٹیاں ایسے نہیں چلتی. پولیٹیکل پارٹیز ایک ادارہ ہوتی ہیں, اور ادارے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, اور کام کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں. یعنی ہم چیٹ جی پی ٹی سے بھی پوچھیں نا کہ پچھلے 30 سال میں جب نون لیگ میں صرف نواز شریف صاحب, زرداری صاحب پیپلز پارٹی, اور خان صاحب پی ٹی آئی, باقی سو آن, یہی نام ہم نے 30 سال میں سنے ہیں نا. ریپبلکن پارٹی, ڈیموکریٹس, کنزرویٹو, لیبر, دنیا کی ساری پارٹیاں جیسے ان پارٹیوں میں 12 15 لوگ آ کے پارٹی چیئرمین بن کے اپنا کام کر کے جا چکے ہیں ان 30 سالوں میں. جب ہمارے پاس یہی 3 لوگ ہیں انفارچونیٹلی, یا 4 لوگ ہیں, 5 لوگ, وہاں لوگ آ رہے ہیں. دیٹ از ہاؤ پارٹی کے اندر نیا بلڈ آتا ہے, نئے لوگ آتے ہیں, نئے نظریات شامل ہوتے ہیں, اور پارٹی کسی کی ایک کی اجارہ داری میں نہیں ہوتی. کوئی ایک آدمی فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا کہ یار مجھے وزیر اعظم بننا ہے, میں فوج کی گود میں بیٹھنا پڑے, فوج کو گالیاں نکالنی پڑے, کیونکہ ایک آدمی کا ڈیسیژن ہے, ہر چیز ایکسٹریم کرے گا. جب فوج کے ساتھ بیٹھے گا تو بالکل گود میں بیٹھ جائے گا, جب خلاف ہوگا تو ایسا خلاف ہوگا کہ کیا ہی بات ہے. اب اس کو ایک آدمی کو, یعنی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اگر فیصلہ کروں اس میں غلطی کا چانس زیادہ ہے, ہم سارے مل کے فیصلہ کریں گے تو اس میں اعتدال بھی زیادہ ہوگا, غلطی کا امکان بھی کم ہوگا. تو انفارچونیٹلی ہم ہمیشہ ایک بات پہ فوکس کرتے ہیں, اور یہ آج کل فیشن بھی ہے چونکہ یار ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس ملک کا مسئلہ ہے, فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں, بالکل ہے. ہم تو کالج کے زمانے سے 2003-4 سے ہم فیض کی اور فراز کی وہ نظمیں تحریروں میں پڑھتے رہے ہیں, تو ابھی بھی یوٹیوب پر موجود ہیں. اس زمانے میں بلوچستان کے مسئلے پر بات کرتے رہے, اس زمانے میں گمشدہ افراد, ڈاکٹر شازیہ کیس, اور ہر چیز کے اوپر جو کرتے رہے, کرنے کی کوشش کریں گے. ویسے آئی ہوپ کہ بہت ساری چیزیں, ٹویٹس یا ویڈیوز, ایون کرٹیسزم بھی جو ہم پر ہو رہا ہے اس کے توسط سے بھی آپ تک پہنچ گئی ہوں گی, لیکن یہ بہت ضروری ہے, بیکاز انفارچونیٹلی اتنا زیادہ فلو ہے انفارمیشن کا, اور ایک کے بعد ایک ٹویٹ, ایک کے بعد ایک ویڈیو, جس میں کچھ درست ہے, جس میں کچھ غلط ہے, کہ ظاہر ہے وہ صحیح بات کیا ہے وہ شاید ہم لوگوں تک بھی جو بہت باخبر ہوتے ہیں ان تک بھی نہیں پہنچ پاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میرا ورژن ضرور آپ تک پہنچے, اور اس کے بعد پھر میں اس نیت سے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ اس پہ تنقید ہو تاکہ ہم سیکھیں اور اس کو اور زیادہ ایوالو کریں, بہتر کریں, اور انشاءاللہ اس کے اندر ذرا ویلیو ایڈیشن کریں. اچھا, بڑی سادہ سی بات ہے, ایک چیز کو اگر ہم شروع میں دماغ سے نکال دیں, وہ یہ کہ میں مجھ سے آپ جیسی گارنٹی, آپ سارے آپ ذاتی طور پر بھی اور ویسے پروفیشنلی بھی جو گارنٹی آپ مجھ سے چاہتے ہوں گے وہ میں بعد میں آج ابھی کل جیسے آپ چاہیں گے جو آپ طے کریں گے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں, کہ میرا ذاتی اس میں کسی طرح کا کوئی مفاد نہ ہے نہ ہوگا. کبھی کسی عہدے کی شکل میں, کبھی کسی فیصلے کے اختیار کی شکل میں, کبھی کسی فنڈنگ کی شکل میں, اس کو جیسے آپ اور قوم انشور کرنا چاہے وہ کریں. وہ آپ لیگلی بتا دیجیے گا, باقی آپ مجھے ایتھیکلی کچھ بتا دیجیے گا, ریلیجسلی کوئی چاہتا ہو کہ آپ اس کو انشور کرنا, یہ انشور پہلے دماغ میں کر لیجیے کہ یہ گارنٹی میں ہر طرح سے دینے کے لیے تیار ہوں کہ میرا ذاتی کبھی کسی سٹیج کے اوپر کوئی اس کے ساتھ مفاد نہیں ہوگا. اب آ جاتے ہیں کہ بنیادی اس کے اوپر میں ہم یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, کالجز میں جا رہے ہیں, اور وہاں یہ سوال کر رہے ہیں, شاید آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ بھائی آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں یہ سوچا کہ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان بن سکتے ہیں. تو ہارڈلی کوئی ایک دو ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں. پھر جب میں اگلا سوال ان سے کرتا ہوں کہ چلیے آپ نے کبھی یہ سوچ تو لیا کہ یار مجھے وزیر اعظم بننا چاہیے پاکستان کا, لیکن یہ کتنوں کو لگتا ہے کہ اس کرنٹ سسٹم کے اندر آپ پرائم منسٹر بن بھی سکتے ہیں؟ ایک تو خواب ہے نا, اور دوسرا اس کی پریکٹیکلٹی پہ وہ کوئی ہاتھ کھڑا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ تو تقریباً ناممکن ہے کہ سسٹم میں ہم کوئی کچھ ایسا اچیو کر سکیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے انفارچونیٹلی وہ ایک ایسی تھاٹ, ایک ایسی سوچ ہے جو بار بار آپ کے اور ہمارے دماغوں میں ڈالی گئی ہے, وہ یہ تھینک یو سو مچ, یار لیڈر ایک ہی ہوتا ہے. یہ جملہ ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ یار لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے, اور لیڈر جو ہے نا وہ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. بس تھوڑا سا سیٹل ہو جائے گا آگے پلیز. اور لیڈر جو ہے نا وہ تا حیات قائد تا حیات ہوتا ہے. کتنی بار سنا ہم نے, بار بار. عربی بھی مجھے اپنی اس کیمپین بھی ہر بار یہی سننے کو ملا, لیڈر کے بغیر کیسے ہوگا, سر کوئی تو لیڈر ہوگا, سر پارٹی لیڈر کے بغیر کیسے چلے گی, یہی جملے بار بار سننے کو ملے. حیرانی کی بات ہے کہ اس انفارمیشن کے دور میں جب دنیا کی ہر چیز ہم جانتے ہیں, یہ کوئی سمجھنے اور سیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ ساری دنیا میں کوئی لیڈر نہیں ہوتا. ان لیڈر سے مراد یہ ہے کہ وہاں کے جو پولیٹیکل سسٹمز چل رہے ہیں, وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, سارے سمجھدار پڑھے لکھے با علم لوگ ہیں. برطانیہ کی لیبر پارٹی میں کون لیڈر ہے؟ سسٹم لیڈر ہے. سسٹم لیڈر پروڈیوس کرتا ہے فور ٹائم بینگ, لوگ آتے ہیں الیکٹ ہو کے. کنزرویٹو پارٹی جرمنی کی سی ڈی یو ہے, امریکہ کی ریپبلکن ہے, امریکہ کی ڈیموکریٹس ہے, یہ ایون بھارت کی بی جے پی ہے. الیکشن ہو رہا ہے, لیڈرز الیکٹ ہو کے میرٹ کی بنیاد پر, اپنی قابلیت کی بنیاد پر, صلاحیت کی بنیاد پر آ رہے ہیں, اپنے ٹینیور کو پورا کریں, جیسے بارز میں ہوتا ہے, جیسے چیمبر آف کامرس میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں پارٹیاں بنا لی ہیں ہم نے دکانیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دکان تو یہ ہو سکتی ہے کہ جناب اقرار الحسن نے کھولی ہے, اور اب اقرار الحسن جب تک زندہ ہے وہ اقرار الحسن کی دکان ہے, یعنی 30-40 سال تک جب تک میں زندہ ہوں میں اس دکان
کا مالک ہوں, میں اس کا شٹر اٹھاؤں گا, میں شٹر گراؤں گا, میں فیصلہ کروں گا کون سا مال رکھنا ہے, کون سا مال نکالنا ہے, کون آئے گا کون جائے گا. یہ دکان تو ایسے چلتی ہے. اور جب میں مرنے والا ہوں گا تو میں کسی اپنے بیٹے بیٹی کے حوالے کر جاؤں گا, یا یہ کہ جناب میں کسی اپنے وفادار ساتھی کو ہینڈ اوور کر دوں گا کہ یار یہ تو لے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ بھائی ہم سیاسی اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ کیوں نہیں سمجھتے. یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو ڈکٹیٹر ہے وہ ڈکٹیٹر 3 سال میں چلا جاتا ہے, ایکسٹینشن مل جائے تو 6 سال میں چلا جاتا ہے, مارشل لا لگا لے تو 9 سال میں چلا جاتا ہے. اس سے بڑی مثال تو کوئی نہیں ہے 9-10 سال سے زیادہ کی. یعنی ملٹری ڈکٹیٹر 8-9-10 سال میں جا رہا ہے. یہ سیاسی ڈکٹیٹر 40-40 سال سے قابض ہیں, ان کو ہم مسئلہ نہیں سمجھتے. بھائی پارٹی کے اندر ایک آدمی ایک خاندان فیصلہ کر رہا ہے, اس فیصلے سے پہلے کسی کی مشاورت کا پابند نہیں ہے, اور فیصلہ کرنے کے بعد کوئی میکانزم نہیں ہے کہ اس فیصلے کو کوئی ریجیکٹ کر سکے. ڈکٹیٹرشپ کی اور کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے؟ ایک آدمی اور ایک خاندان 30 سال 40 سال جب تک وہ وجود میں ہے تب تک وہ قابض رہے کسی سیٹ پر, فیصلہ کرنے سے پہلے کسی کی مشاورت کا پابند نہ ہو, اور جب وہ فیصلہ کر لے تو کسی کو اس سے اختلاف کی ضرورت نہ ہو. ڈکٹیٹرشپ کی اور ڈیفینیشن آپ سارے صحافی دوست, یہ ڈکٹیٹرشپ ہے نا, ایک آدمی اس کا فیصلہ اس سے پہلے کوئی مشاورت نہیں. ہم یہ کہتے ہیں ملک میں جمہوریت چاہیے, پارٹی میں جمہوریت نہیں لے کر آئیں گے. ملک میں ہمیں فیئر الیکشنز چاہیے لیکن اپنی سیاسی جماعت میں الیکشنز نہیں ہونے دیں گے. ملک میں آئین کی بالادستی کی لڑائی لڑیں گے لیکن جو پارٹی کا آئین ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشنز ہوں گے اس پہ عمل نہیں کریں گے. اس سے بڑی ڈکٹیٹرشپ کیا ہے؟ اور یہی وہ ڈکٹیٹرشپ ہے جو بار بار راستہ دکھاتی ہے باہر والی ڈکٹیٹرشپ کو. ہم یہ بھی ایک اور جملہ سنتے ہیں, لو جی اسٹیبلشمنٹ لے کے آتی ہے سیاستدانوں کو, اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے. بھائی سیاستدان دودھ پیتے ہوئے بچے ہوتے ہیں کہ ان کو لے کر آ جاتی ہے, ہاتھ سے پکڑ کے زبردستی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. یہ مل کے سازشیں کرتے ہیں. ایک سیاستدان کے خلاف سازش ہوتی ہے تو سازش کرنے والا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے وہ بھی تو سیاستدان ہوتا ہے. ایک سیاستدان کے خلاف ووٹ چوری ہوتا ہے تو جس کے حق میں ووٹ چوری ہو رہا ہے وہ بھی تو سیاستدان ہوتا ہے. ہم ایک بار میں ان کو انقلابی مان لیتے ہیں, یعنی ایک بار جب گود میں بیٹھے ہوتے ہیں تب ہم کہتے ہیں کیا بات ہے اسٹیبلشمنٹ تو بہت اچھی ہے. خیر اگین اس پر تفصیل سے آگے جا کے آپ کے سوال. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ سیاسی اسٹیبلشمنٹ کے مسئلے کو بھی ریکگنائز کرنا ہوگا, اور پہلے اس کو کرنا ہوگا. ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں. اس سے آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے گھر میں بار بار واردات ہو, ہمارے گھر میں واردات کرنے والے لوگ بھی ان کے پاس بندوق بھی ہو. آپ کو یہ پتہ لگے کہ یار گھر کا میرا ایک چھوٹا بھائی میرا اپنا فرد ملا ہوا ہے ساتھ, اور واردات ہو گئی. اب آپ بتائیں وہ جن کے پاس بندوق ہے اور واردات کر کے ان کے پیچھے بھاگیں گے, آپ کے گھر کے آدمی کو بھائی کو پہلے پکڑیں گے. ہم گھر کے آدمی کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سیاست کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ فیشن بن گیا نا, انقلابی ہے. اس کو پہلے ٹھیک کریں جو گھر کا آدمی باہر کے لوگوں کو بار بار لے کر آتا ہے. یہ سسٹم پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں نہیں پہلے بندوق والوں کے ساتھ لڑکے ان کے ساتھ مسئلہ کریں. کبھی نہیں ہوگا, 78 سال میں نہیں ہوا, آئندہ بھی لڑتے رہیے. کیونکہ ہم ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں شخصیات کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں بھٹو کی لڑائی لڑی ہم نے, اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں بے نظیر کی لڑائی لڑی ہم نے, اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں نواز شریف کی لڑائی لڑی ہم نے, اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں عمران خان کی لڑائی لڑ رہے ہیں. نظام کی لڑائی نہ لڑی ہے نہ اب تک ہمارا کوئی لڑنے کا یاد ہے. اس لیے کہ نظام اگر عمران خان کے لڑکے ان کے ساتھ مسئلہ کریں, کبھی نہیں ہوگا, 78 سال میں نہیں ہوا, آئندہ بھی لڑتے رہیے. کیونکہ ہم ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں شخصیات کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں بھٹو کی لڑائی لڑی ہم نے, اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں بے نظیر کی لڑائی لڑی ہم نے, اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں نواز شریف کی لڑائی لڑی ہم نے, اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں عمران خان کی لڑائی لڑ رہے ہیں. نظام کی لڑائی نہ لڑی ہے نہ اب تک ہمارا کوئی لڑنے کا یاد ہے. اس لیے کہ نظام اگر عمران خان یا ہمارا فیورٹ آدمی پرائم منسٹر ہو تو نظام بالکل ٹھیک ہے. آج ہو جائے اگر یہ تو بہترین ہے, نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ رہے گا نہ سسٹم سے کوئی مسئلہ رہے گا. نہ 2022 سے پہلے سسٹم, یہی سسٹم تھا, یہی اسٹیبلشمنٹ تھی, یہی جرنیل تھے, یہی ان کی 78 سال کی تاریخ تھی. لیکن چونکہ ہمارا فیورٹ آدمی پرائم منسٹر تھا تو سب کچھ ٹھیک تھا, اور وہی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہی نظام ہے, وہی 78 سال کی تاریخ ہے. ہمارا فیورٹ آدمی پرائم منسٹر نہیں تو نظام برا ہو گیا, اسٹیبلشمنٹ بری ہوگی. ٹھیک ہے برائی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ابتدا کرنی پڑے گی آپ کو اپنے گھر کے اندر سے, اور گھر کے اندر سے ابتدا ہوگی. آپ سیاسی جماعتوں کو پہلے موقع دیں. پارٹی میں جمہوریت لانے کے لیے تیار نہیں اور آپ کہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ساری دنیا میں اس کی اور مثال لے لیتے ہیں نا کہ یہ پریکٹیکل کتنا ہے. وہی بات آپ نے, میں نے نواز شریف صاحب کا, زرداری صاحب کا, عمران خان صاحب کا نام سنا. پچھلے 30 سال میں 29 سالوں میں امریکہ میں بل کلنٹن آیا, اپنا کام کر کے چلا گیا, بش آیا, اپنا کام کر کے چلا گیا, اوباما آیا, اپنا کام کر کے چلا گیا, ٹرمپ آیا, اپنا کام کر کے چلا گیا, جو بائیڈن الیکٹ ہو کے آیا, اپنا کام کر کے چلا گیا, اوباما ٹرمپ جو آخری ٹرم کے لیے دوبارہ آ گیا. برطانیہ میں بل کلنٹن, گورڈن براؤن, ڈیوڈ کیمرون, بورس جانسن, تھریسا مے, رشی سونک. یعنی وہاں تو نہیں ہے کہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے, لیڈر آ رہے ہیں اور ہمارے والا بہت اچھے لیڈر ہیں, بہتر سرو کر رہے ہیں اپنی قوم کے لیے, اپنے لوگوں کے معیار زندگی کے اعتبار سے, اس کے بعد چلتے چلے جا رہے ہیں. تو جب تک آپ پاکستان میں